تو ایک طرف جناب حکومت جشن منا رہی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک خوفناک کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے۔ گھروں میں گھس کر پورا کا پورا گھر توڑ دیتے ہیں، خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور پنجاب بھر سے مختلف شہروں سے ہمیں یہ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ الگ الگ جگہوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پولیس گرفتار کر رہی ہے تاکہ 8 فروری کے حوالے سے جو رات کو انہوں نے ایک جلوس نکالنے ہیں مشال بردار، وہ جلوس یہ نہ نکال سکیں اور کوئی امپیکٹ پاکستان تحریک انصاف کریٹ نہ کرے۔ اس سے تھوڑی سی آکسیجن مل جائے گی اپوزیشن کو، لیکن نواز شریف صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں کا سامان ٹوٹ رہا ہے، عورتوں کو دھکے پڑ رہے ہیں، پولیس گھروں کے اندر گھس گئی ہے، آپ کون سے جمہوری لیڈر ہیں؟ کہاں پہ آپ سیاست کرتے رہے ہیں؟ کون سی جمہوریت کا آپ نام لیتے رہے؟ کون سی اقتدار کی سیاست کی آپ بات کرتے رہے؟ یہ کس قسم کی سیاسی اقتدار ہے؟ ایسا تو کبھی ڈکٹیٹرز نے نہیں کیا جو آپ نے کر دیا، نواز شریف صاحب اور آپ کی بیٹی نے کر دیا۔ گھٹیا ترین کام کیا آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں سے اگر اسٹیبلشمنٹ نے کروایا بھی ہے تو آپ انہیں کہہ دیں یار ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ویسے اتنا گھٹیا کام تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کرواتی جب تک کہ آپ شامل نہ ہو۔ یہ رل مل گئی، آپ لوگوں نے گند مارا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کس قدر گر گئے یہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جو پاکستان تحریک انصاف والا ایک معاملہ تھا، یہ کور کمانڈر کے ساتھ جو ایپیکس کمیٹی کے اندر سہیل آفریدی بیٹھے ہیں، اس پہ کچھ لوگوں نے رولا ڈال دیا۔ دیکھیں، دو طرح کی اوپینین آ رہی ہے۔ ایک جو پی ایم ایل این کے قریبی لوگ ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سہیل آفریدی اچھا بچہ بن گیا، بڑی اچھی بات ہے جناب کہ وہ اچھا بچہ بن گیا، وہ اب جا کر میٹنگ کے اندر بیٹھ گیا یہ وہ۔ اور دوسری طرف ایک اوپینین یہ بھی آ رہی ہے، اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کیوں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، یہ تحریک انصاف کے لوگ تو میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں۔ اب ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے یا نہیں، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں بڑی اصولی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا اس سارے ایشو کے اندر، کہ سہیل آفریدی کو آنا پڑا۔ نہیں جی، سہیل آفریدی نہیں ہے، یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے، سہیل آفریدی کی زیر صدارت ہوئی اور اس میں کور کمانڈر کو آنا پڑا، وہ وہاں پہ آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی آئی ہے، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ یہاں دہشت گردی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس میں چند جرنیلوں نے اربوں روپے کمائے اور ہم نے بہت سارے اپنے سپاہی اور اپنے بہت سارے جوان اس میں ہم نے گوا دیے، عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ نمبر 3، جب دہشت گردی بڑھ گئی تو اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے آپریشن شروع کر دیے، لیکن دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان بھی تھے، یہ ایک گروہ کو مارتے تھے، دوسرے کو ساتھ رکھتے تھے، پھر وہ بگڑ جاتا تھا، پھر ایک کو مارتے تھے، ایک کو ساتھ رکھتے تھے۔ تو اس پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، دہشت گردی جب ختم ہوئی تو اس وقت ختم ہوئی جب سب نے مل کے ایک پالیسی بنا لی، نیشنل ایکشن پلان بن گیا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جی خالی لڑائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو بیٹھ کے تمام لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا، جن میں سیاستدان ہیں، قبائلی عمائدین ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، افغانستان ہے، آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی۔ اور پھر پاکستان میں کافی حد تک امن بھی آیا۔ لیکن جب رجیم چینج آپریشن ہوا نا، تو اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی، چند جرنیلوں کی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی، اور پھر جرنیلوں کو دوبارہ سے ٹی ٹی پی کی یاد ستانے لگی کہ تحریک طالبان پاکستان آ جائے گی تو توجہ ادھر کو ہو جائے گی، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جب یہ لڑتے ہیں تو نئے ملی نغمے بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو توجہ عوام کی اس طرف ہو جاتی ہے۔ تو پھر یاد ستانی شروع ہو گئی، یہ دہشت گرد واپس لا رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف اختلاف کر رہی تھی، منع کر رہی تھی کہ دہشت گردوں کو واپس نہ لایا جائے، لیکن انہیں واپس لا کر بسا دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ ماضی میں جتنے بھی آپریشن کیے گئے خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں کیے گئے، ان لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، بلکہ ان لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا جس کی بھرپائی وہ ابھی تک نہیں کر پا رہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ گئی ہے آپ کے آپریشنز کی وجہ سے، اور دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، تو اب ہم آپ کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ وہاں پہ آپریشن ایک گالی بن گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے کہا جناب ہم کر کے دکھائیں گے آپریشن، جو جس سے ہوتا ہے وہ کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف پبلک کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپریشن کے حق میں کھڑی ہو گئی کہ ہم نے زبردستی آپریشن کرنا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ یہ تھی لڑائی جہاں پہ آ کے لاک لگ گیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، دہشت گردی کے ہم حمایتی نہیں ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، لیکن ان دہشت گردوں کو آپ لے کر آئے، اور اگر اب دہشت گردی ختم کرنی ہے تو بلا وجہ آپریشن کرنے کی بجائے سارے مل کر بیٹھے، قبائلی عمائدین بیٹھے، سیاستدان بیٹھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے، معززین بیٹھے، افغانستان سے بات کریں، لوکل سے بات کریں، اور پھر مسئلہ حل کریں۔ جہاں ضرورت ہے طاقت کے استعمال کی، وہاں پہ مشاورت کے ساتھ مل کر طاقت کا استعمال کریں۔ اس نقطے کے اوپر اتفاق ہوا ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں، اور یہی ون ون سچویشن ہے۔ اب دہشت گردوں کو ختم تو کرنا ہے نا، لیکن دہشت گردوں کو ختم کیسے کرنا ہے؟ سب نے مل کر ختم کرنا ہے، اور ایک ہی صف میں سب کو رکھنا ہے۔ آپ کو گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پاکستان میں پھر دہشت گردی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بلاخر عمران خان صاحب کی بات کچھ حد تک ماننی پڑی ہے، اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی غالباً یہی تھا۔ اب دیکھیں نا، 3 طرح کے لوگ ہیں۔
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो जुड़े हुए ना इस वक्त, या सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त बयानियां चला रहे हैं, वो तीन तरह के लोग हैं। नंबर एक वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बेहद वफादार, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। फर्ज करें, मैं फर्ज करने की बात कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को डील भी कर देते हैं ना, वो लोग पूरी ताकत से इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ ही जाना है। एक तबका ऐसा है सोशल मीडिया कि वो इमरान खान को पसंद करते, उन्हें लगता है ये पाकिस्तान का मसला हल करेगा, वो कुछ और नहीं जानता। नंबर दूसरे वो लोग हैं जो उनका शऊर का एक अलग लेवल है या उनके मामला और है, वो ये कहते हैं कि रास्ता निकलना चाहिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद होना चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी पाकिस्तान में होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए, और इस जिद्दोजहद के लिए वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय हो, पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर मीडिया आजाद हो, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, सिविलियन सुपरमेसी हो। ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है हर चीज को, ये कंट्रोल खत्म हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। और ये लोग इमरान खान की इस बात को भी मान लेते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। अब एक तीसरे तरह के लोग हैं, ये बहुत हार्ड लाइनर, ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान में हर मसले की जड़ ही जो है वो फौज है। वो फौज को देखने नहीं चाहते, वो समझते हैं जनाब के फौज का वजूद ही पाकिस्तान के लिए खतरा है, और उनके साथ किसी किस्म का भी ताल्लुक रखना बिल्कुल गलत है, वो ये समझते हैं। इनमें अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी जाहिर करना मुनासिब नहीं समझते सोशल मीडिया के ऊपर। ये कहते हैं कि फौज को बिल्कुल दीवार के साथ लगाओ, इनके साथ बात भी ना करो, इनके जनाजों में ना जाओ, इनके साथ बिल्कुल ताल्लुक खत्म करो। ये बहुत हार्ड लाइनर है। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो इस लेवल तक कभी भी नहीं आए, मैंने कभी सुना भी नहीं उन्हें आते हुए, और ये लोग कहते हैं जी फौज ही फितना है। तो ये तीन तरह के अलग अलग लोग हैं, तो इनके बीच में जो है वो डिवाइड हो जाता है मामला। देखिए, एक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह के लोगों को, कि इमरान खान साहब कुछ भी करें वो कहेंगे ठीक है। इमरान खान ने कहा माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, मगर आसिम मुनीर ने हर हद उबूर कर ली है। यानी इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बगैर कहे कह दिया कि आसिम मुनीर एक डिक्टेटर है। माजी के डिक्टेटर ने भी बड़ा जुल्म किया था, लेकिन आसिम मुनीर जितना जुल्म नहीं किया था। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा आजाद कश्मीर और चौथा मुरीद के कत्लेआम है। अपनी ही अवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी महज़ब मुआशरे में नहीं होता। सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाकयात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से साबित है। मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाकयात हुए, ना ही इन पर कोई जुडिशियल कमीशन बना, ना ही इंक्वायरी हुई, और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि मुरीद के कत्लेआम पर जुडिशियल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में तादाद के हवाले से शदीद इबहाम पाया जाता। जैसे कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। ये रियान ग्राम एक जर्नलिस्ट है, ये वैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत खिलाफ है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी इसके बहुत ही खिलाफ है, एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन उसने एक दिन पहले ये कहा था कि उसको तफसीलात बताई जाए, और उसने अपना एक प्लेटफॉर्म हाजिर भी किया था कि इस पे बताएं तफसीलात जो लोग नहीं बता सकते पाकिस्तान में। ये अमेरिकी जर्नलिस्ट है, इसने दावा किया कि 1000 से ज्यादा लोग इसमें कत्लेआम हो गया उनका। अब ये बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन है। देखें, जो लोग मेरे अपने सोर्स ने जिन पुलिस वालों से बात की, अब पुलिस वाले जो है वो अलग अलग जगहों पे ड्यूटी कर रहे थे, जिन 3 मुख्तलिफ लोगों से बात की, उन्होंने जो तादाद बताई वो कम से कम 60 बताई है एक बंदे ने, और जिसने ज्यादा बताई वो इतनी ज्यादा बताई कि मैंने वो डर के बारे वो बताई नहीं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कि एक अजीबोगरीब सनसनी फैल जाएगी कि पता नहीं वो मामला जो है उसकी तस्दीक हो सकती है या नहीं। तहरीके लब्बैक के जो मेन लोग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल मंजर से गायब हैं, कोई नहीं बता रहा कि कितने लोग मारे गए। कत्लेआम की जुडिशियल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलव्वस आईजी पंजाब उस्मान अनवर समेत आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी को जरूर शामिल तहकीक किया जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाकयात में ये भी हिस्सेदार हैं। मैं ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और अवाम बाद अज नमाज जुमा मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं और जुडिशियल कमीशन के क्याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। वही बात जो मैं कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी, कोई नहीं बचेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट सबको मारेगी, क्योंकि इनका मफाद इतना बड़ा है कि ये सबसे लड़ पड़ेंगे। एक वक्त आएगा और सारों को मारेंगे, बारी बारी मारेंगे। फिर जो पहले मार खाया हुआ होगा वो साइड पे होकर बैठ जाएगा, फिर नया मार खाएगा। लिहाजा मिलकर इनका मुकाबला करो, वरना ये बारी बारी सबको मारेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है।
پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ باعث تشویش ہے. دو مسلم ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی بھی مفاد میں نہیں ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات کو لڑائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے. جس طرح یہاں 3 نسلوں سے مقیم افغان پناہ گزینوں کو دہائیوں کی مہمان نوازی کے بعد دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا، وہ بھی افسوسناک ہے. تو مسجدوں میں اعلان کروائے جا رہے ہیں کہ افغانی آپ کے علاقے میں کوئی ہے تو نکالے اس کو. تو افغانستان ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے. دہشت گردی سے متعلق معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں. تاریخ سے ثابت ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ملٹری سلوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. یحییٰ خان سمیت تمام ڈکٹیٹرز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ معاملات سیاستدان معاملہ فہمی سے حل کرتے ہیں. اگر ان سے نہیں ہوتا تو مجھے پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ دیر پا امن کے قیام اور افغانستان سے تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں یار آپ سے نہیں ہوتا نا، آپ بات چیت سے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، مجھے پیرول دے کے رہا کرو. وہ کوئی رہائی نہیں مانگ رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیسز ختم کر دیں کچھ اور کر دیں. وہ کہہ رہے کہ مجھے پیرول پہ چھوڑے، میں یہ معاملہ نمٹا کے پھر واپس چاہے مجھے دوبارہ بھاگ لیں. پیرول کی رہائی یہی ہوتی ہے نا کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک مخصوص کام کرنے کے لیے آپ بندے کو چھوڑتے ہیں پھر واپس بند کر دیتے. تو عمران خان صاحب نے کہا جی آپ سے نہیں ہو رہا نا، مجھے پیرول پہ چھوڑو، میں یہ کام کر کے دیتا ہوں اور ایک مستقل امن قائم کرتا ہوں. ملکی حالات سے مایوس ہو کر پہلے ہی 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. ملک سے تیزی سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا انخلا جاری ہے. بیرونی سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات ہے، ملک کے اندر سے بھی سرمایہ تیزی سے باہر جا رہا ہے. جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کی عدم موجودگی میں معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. خبر اس کے ساتھ ایک جوڑتا ہوں، میں عمران خان صاحب کا باقی سٹیٹمنٹ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. خبر یہ ہے کہ گوگل نے انڈیا میں 15 ارب ڈالر کی لاگت سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی وہاں پہ انڈینز ٹرینڈ ہوں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ جو پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، وہاں سے انڈین ٹرینڈ نوجوانوں کو پوری دنیا میں بھجوایا جائے گا. تو گوگل وہاں پہ 15 ارب ڈالر انویسٹ کرنے جا رہا ہے بھارت میں. تو بھارت کو پاکستان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پاکستان افغانستان سے لڑتا رہتا ہے، افغانستان کی لڑائی آپ کو پتا ہے بڑی لمبی ہوتی ہے. پاکستان کی ہماری فوج کی میکسیمم لڑائی جو ہے وہ تھوڑے عرصے تک کی رہتی ہے. یعنی ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں 5 دن 6 دن 7 دن 1 ڈیڑھ ہفتہ، بھائی اس سے لمبی جنگ ہم نے کبھی لڑی نہیں. افغانوں کی جو سب سے چھوٹی جنگ مجھے یاد ہے وہ بھی 13 سال کی ہے. پھر ابھی انہوں نے کوئی 18-20 سال کی ایک جنگ لڑی ہے امریکہ کے ساتھ 2 دہائیوں کی، پورا وہ نیٹو اس کے اندر شامل تھا. تو وہ آپ کے ساتھ ایک لمبا پیچا ڈال لیں گے، آپ ان کے ساتھ الجھتے رہیے گا، کبھی بارڈر پہ کبھی بارڈر کے اندر کبھی بارڈر کے اس طرف. تو یہ ان کے ساتھ آپ کی اگر لمبی لڑائی چل پڑتی ہے تو انڈیا کو تو آپ سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انڈیا میں تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ اپنی ترقی کرتا جائے گا، آپ کو یہاں الجھا کے رکھے گا. آپ اندر سے کمزور ہوتے رہیں گے، آپ کی اکانومی کمزور ہوتی رہے گی، آپ کے اوپر ایک پریشر بنتا رہے گا. انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدم نہیں ہوگی، اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے آپ کو افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا، جو بدقسمتی سے پاکستانی حکمران نہیں کر رہے. صرف امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید خوش کرنے کے لیے. ملک میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہی غیر محفوظ ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون کب سڑک پر مارا جائے یا اٹھا لیا جائے. آزادی اظہار پر شدید قدغن ہے، میڈیا کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. جس طرح علیمہ خان پر بے جا مقدمہ بنایا گیا، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. یہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا. ناظرین، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا جو بڑا ٹاسک ہوگا سہیل آفریدی کے لیے وہ ہوگا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے کی جائے. تو سب سے پہلا جو کام کیا، سہیل آفریدی نے آئی جی کو طلب کیا جو خیبر پختونخوا کے آئی جی ہیں. انہیں بلا کر پوچھا کہ صنم جاوید خیبر پختونخوا سے کیسے اغوا ہوئے. اب یہ کام تو علی امین گنڈا پور کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. لیکن سہیل آفریدی نے ایک تفصیلی رپورٹ آج کے دن میں جمع کروانے کے لیے کہہ دیا آئی جی خیبر پختونخوا کو کہ جمع کراؤ جناب رپورٹ، بتاؤ صنم جاوید خیبر پختونخوا سے کیسے اغوا ہوئے. یعنی خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں نا، جو پشتون لوگ ہیں، وہ مہمان نواز لوگ، اور مہمانوں کے لیے تو وہ جان بھی دیتے ہیں، مہمانوں کا وہ خیال بھی رکھتے ہیں. میں خیبر پختونخوا میں رہا یا بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں رہا تو زیادہ تر میں پشتونوں کے پاس رہا ہوں.